حضرت عبداللہ بن عباس کی ظاہری بینائی جانے کے بعد میں ان کے لیے جا رہا تھا۔ وہ مسجد حرام میں تشریف لے گئے۔ وہاں پہنچ کر ایک مزے سے کچھ جھگڑا کی آواز آ رہی تھی۔ فرمایا، مجھے اس مزے میں کی طرف لے چلو جہاں سے آواز آ رہی ہے۔ میں اس طرف لے گیا۔ وہاں پہنچ کر آپ نے سلام کیا۔ ان لوگوں نے بیٹھنے کی درخواست کی تو آپ نے انکار فرما دیا اور فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ کے خاص بندوں کی جماعت میں وہ لوگ ہیں جن کو اس کے خوف نے چپ کر رکھا ہے، حالانکہ وہ کوئی بے زبان نہیں ہیں، بول سکتے ہیں۔ اچھی زبان میں بات کرنے والے لوگ ہیں، بولنے والے سمجھدار ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے ذکر نے ان کی عقلوں کو اڑا رکھا ہے۔ ان کے دل اس کی وجہ سے ٹوٹے رہتے ہیں اور زبانیں چپ رہتی ہیں۔ جب اس حالت پر ان کو پختگی میسر ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے وہ نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں۔ تم لوگ ان سے کہاں ہٹ گئے ہو؟ وہب کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے 2 آدمیوں کو ایک جگہ جمع نہیں دیکھا۔ حضرت ابن عباس اللہ کے خوف سے اس قدر روتے تھے کہ چہرے پر آنسوؤں کے ہر وقت بہنے سے 2 نالیاں بن گئی تھیں۔ اوپر کے قصے میں حضرت ابن عباس نے نیک کاموں پر اہتمام کا یہ ایک شہل نسخہ بتلایا کہ اللہ کی عظمت اور اس کی بڑائی کا سوچ کیا جائے کہ اس کے بعد ہر قسم کا نیک عمل سہل ہے، اور پھر یہ یقیناً اخلاص سے بھرا ہوا ہوگا۔ رات دن کے 24 گھنٹے میں اگر تھوڑا سا وقت بھی ہم لوگ اس کے سونے کی خاطر نکال لیں تو کیا مشکل ہے۔ صوفیہ نے لکھا ہے کہ نماز حقیقت میں اللہ کے ساتھ ہم کلام ہونا ہے، جو غفلت کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا۔ نماز کے علاوہ اور عبادت ہے، غفلت سے بھی ہو سکتی ہے۔ مثلاً زکوٰۃ ہے کہ اس کی حقیقت مال کا خرچ کرنا ہے۔ یہ خود ہی نفس کو اتنا شال ہے کہ اگر غفلت کے ساتھ ہو تب بھی نفس کو شاک گزرے گا۔ اسی طرح روز دن بھر کا بھوکا پیاسا رہنا، صحبت کی لذت سے رکنا، مجھ کو بھی وہیں پاؤ گی۔ حضرت عمر اس کے قریب ہی ذرا ہٹ کر زمین پر بیٹھ گئے تھے۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد چلے آئے اور فرمایا کہ میں اس لیے بیٹھا تھا، میں نے ان کو روتے ہوئے دیکھا، میرا دل نے چاہا کہ تھوڑی دیر میں ان کو ہنستے ہوئے بھی دیکھوں۔ صبح کی نماز میں سورت یوسف پڑھ رہے تھے اور نماز میں روتے رہتے، تہجد کی نماز میں روتے روتے گر جاتے اور بیمار ہو جاتے ہیں۔ مبارک سے نکال کر ان کو کھلایا، وہ شیر ہو کر ہنسی کھیل میں مشغول ہو گئے، اور جو بچا تھا وہ دوسرے وقت کے واسطے ان کے حوالے کر دیا۔ وہ عورت بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی، اللہ تعالیٰ تمہیں خوش رکھے، تم تھے ہی اس کے مستحق حضرت، عمر کی بجائے تم ہی خلیفہ بنائے جاتے۔ حضرت عمر نے اس کو تسلی دی اور فرمایا کہ جب تم خلیفہ کے پاس جاؤ گی تو مجھ کو بھی وہی